أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 49 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ معجزات نبیوں کو ملتے ہیں جس سے لوگ بآسانی نبیوں کی پہچان کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ نبی کی پہچان کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں اور راہ ہدایت پاتے ہیں. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَسُولًا اور رسول، الہ کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو رسول بنا کر بھیجے گا. کہاں؟ بنی اسرائیل کی طرف. وَرَسُولًا اور رسول بنا کے بھیجیں گے، الہ کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پہلے حصے میں بتایا کہ وَرَسُولًا الى بنی اسرائیل، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے تو ارشاد فرمائیں گے، آگے آیت میں ارشاد ہے، انی، کہ بے شک میں، قد جیتکم، کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں، بلا شبہ میں آپ کی طرف، آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں، بے آیتم، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، جو میرے رب کی طرف سے ہے. یعنی میرے رب کی طرف سے جو نشانی ہے وہ بھی میں ساتھ لا کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. انی، بے شک، قد جیتکم، بلا شبہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، بے آیتن، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. انی، کہ میں، اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، تین کہتے ہیں مٹی، جب وہ پانی ملا لو گارا بن جائے اس کو تین کہتے ہیں. من الطین یعنی گارے سے میں ایک صورت بناتا ہوں. کہیات کا مطلب ایک صورت، شکل. تو میں ایک شکل صورت بناتا ہوں، کہیات تیر کی، تیر یعنی پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں گارے سے. فَأَنفُخُ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیہ کا مطلب اس میں، فَأَنفُخُ، پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، پھر اس میں یعنی اس گارے کی صورت جو میں نے پرندے کی بنائی اس کے اندر پھر میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرم، ایک
بالکل سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پھر وہ ایک سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ پہلا معجزہ بیان ہوا کہ وہ پرندہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرا معجزہ آگے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ابری یہ اور میں اچھا کر دیتا ہوں۔ اکمہ کہتے ہیں جو مادر زاد اندھا ہوتا ہے، یعنی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اندھا ہی پیدا ہوا، یعنی وہ مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ ان کی دوسری اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب وہ اس بندے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا وہ بھی دیکھنے لگ جاتا تھا۔ والابرص، ابرس کہتے ہیں بیماری جو کوڑھی والی بیماری ہوتی ہے جس میں کچھ سفید سفید نشان پڑ جاتے ہیں جسم پر۔ جب آپ علیہ السلام ان ایسی بیماری والے بندے کے جسم کے اسکن پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بیماری جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ جسم کے جو سکن کے اوپر یا جسم کی جلد کے اوپر نشان ہوتے تھے برس والے کوڑی والے وہ ختم ہو جاتے تھے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ تو والابرصا، تو ابرس کا مطلب برس والی بیماری یا کوڑی والی بیماری کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأُحْيِي، اوحی کا مطلب ہے کہ زندہ کرنا، اوحی زندہ کرتا ہوں میں، موتا کا مطلب مرے ہوئے کو میں زندہ کر دیتا ہوں، یعنی جو مردہ ہے اس کو میں زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ اللہ کے حکم سے یہ معجزے بیان ہو رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اُنبی یہ بنا ہے نبا سے، نبا کا مطلب خبر دینا، اُنبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما تاکلون، جو کچھ کہ تم تاکلون، جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، یعنی جو تم نے کھایا ہے، ابھی کون سا کھایا ہے کھانا تو وہ کھانا بھی بتا دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم گھر میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، چھوڑ کر کے آتے ہو کہ پھر کھائیں گے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں جو تم چھوڑ کر آتے ہو اس کو بھی بتا سکتا ہوں کہ بھئی وہ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے گھر میں، تو وہ بھی بتا سکتا ہوں، تو یہ بھی بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک فی ذالک اس میں تمہارے لیے لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو اللہ کی طرف سے اس میں نشانی ہے آپ کے لیے۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ارشاد فرما دیا کہ آپ کے بیٹے کو بنی اسرائیل کی طرف میں اپنا رسول مقرر کر دوں گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی والے کو بھی اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اتنی ساری چیزیں، اتنی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں تاکہ وہ لوگوں کو یہ بیان کریں اور لوگ ان کی
نبوت کا، ان کی رسالت کا اقرار کریں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو ہم بنی اسرائیل کی طرف ہی پیغمبر بنا کر بھیجیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک غیر بنی اسرائیل کی عورت آئی اور اس نے دعا کی، درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو انکار کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کر آئے، اور ہدایت کا سارا سامان یا جو حکم تھا وہ بنی اسرائیل کو ہی آپ فرمایا کرتے تھے، اور جب اپنے یعنی حواریوں کو بھیجتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے تو ارشاد فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے سوا کسی غیر کو بھی نہیں بتانا، صرف ہم بنی اسرائیل کی طرف ہی ہدایت کے رہنما بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس فرض منصبی کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا کہ جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف آپ علیہ السلام نے پورا عمل کر کے دکھایا، جیسے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور ہم آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام جب رسول بن کر بنی اسرائیل میں آ گئے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے۔ تو اس میں سے پہلا معجزہ جو اس آیت میں ذکر ہے وہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ انی قد جیتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا نشانی کا مطلب معجزہ، تو پہلا معجزہ ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین، فرمایا کہ میں پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں تمہارے لیے، تین کا مطلب گارے سے، کہیت الطیر، ایسی شکل بناتا ہوں جو پرندے والی ہوتی ہے، فنفخو فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتا تھا، تو پھر وہ اڑ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ جو چمگادڑ ہوتا ہے، چمگادڑ وہ بھی جس کو بیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ بھی انہوں نے ہی گارے سے بنایا، اور وہ دودھ دینے والا بھی ہوتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے، اور وہ انسانوں جیسی خصوصیت بھی رکھتا ہے اور پرندوں جیسی خصوصیات بھی رکھتا ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام نے ہی بنایا، گارے سے پرندہ جیسے بنایا اس طرح سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام گارے سے جب پرندے کی شکل بناتے تھے پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ اس طرح سے دوسرا آپ علیہ السلام نے یہ بھی کچھ لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور زیادہ تر جو ہے وہ اس معجزے سے انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو اس طرح سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوسرا معجزہ دکھایا، وہ ابری الاکمہا، یعنی جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا، یعنی جو اندھا بالکل پیدا ہوتا تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے لگ گئے۔ یعنی اب جو مادر زاد پیدائشی نابینا ہوتا تھا وہ بھی اس کی بینائی بھی لوٹ آتی تھی، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ تو کافی لوگوں کو اس سے بھی تقویت ہوئی، لیکن بہت کم ایمان لے آئے۔ پھر آگے والابرسا، ابرس کہتے ہیں کہ کوڑی والا، یعنی جیسے جسم کے اوپر جو بندے کے نشان پڑ جاتے ہیں سفید سفید، تو وہ ابرس کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ابرس والے کو جب اس کی جلد پر ہاتھ پھیرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو بیماری اور وہ داغ بھی دور ہو جاتے تھے۔
تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو میڈیکل سائنس تھی وہ بڑی ترقی پہ تھی، یعنی تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عطا کیے۔ اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب مردے کو زندہ کرنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن بندوں کو زندہ کیا ان میں سے ایک آزر تھا، اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، عاشر کی بیٹی تھی، سام بن نوح علیہ السلام تھے۔ آزر جو تھا وہ آپ علیہ السلام کا دوست تھا۔ جب مرنے لگا تو اس کی بہن نے پیغام بھیجا کہ آپ علیہ السلام کا دوست مر رہا ہے۔ آزر کا گھر 3 دن کی مسافت پر تھا، یعنی 3 دن کا فاصلہ تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ساتھیوں سمیت آزر کے گھر پہنچے، اسے مرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ تو اس کی بہن آزر کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آزر اٹھ کھڑا ہوا اور قبر سے نکل آیا، پھر مدتوں تک زندہ بھی رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی، اس کا بیٹا جو ہے اس کا جنازہ چارپائی پہ تھا، تو وہاں بھی دعا کی تو وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور لوگوں کے کندھوں سے یعنی نیچے اتر آیا اور کپڑے پہنے اور چارپائی اپنی گردن پر اٹھا کر خود ہی وہ گھر میں لے آیا، اور بعد میں زندہ بھی رہا اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ تو اس طرح سے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزے عطا فرمائے۔ اس طرح کی دیکھیں ایک شخص عاشر تھا، عاشر کہتے ہیں جو ٹیکس وصول کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی بیٹی ایک روز پہلے فوت ہو گئی تھی، دوسرے روز عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی، وہ زندہ بھی رہی، پھر کافی عرصے تک بچے بھی ہوئے۔ اسی طرح سے ایک جو تھا اپنا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو والی بات ہے، یہ تو لوگ ابھی کچھ دن پہلے مرے تھے تو ان کو آپ نے زندہ کر دیا، تو اگر آپ ایسے فوت شدہ بندے کو جو کہ جس پر صدیاں بیت گئی ہوں اس کو اٹھا کر دکھائیں تو پھر ہم یقین کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو اللہ کے نام سے، اور پھر سام کو پکارا، وہ قبر سے نکل آیا، آدھا سر اس کا سفید تھا۔ اس نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس کو کہا کہ تم مر جاؤ، لیکن وہ پھر موت کی سختی سے اس نے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کی سختی سے بچائے، کیونکہ میں موت کے وقت جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ میں چکھ چکا ہوں، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے موت کی سختی سے بچائے تو پھر دوبارہ مرنے کو تیار ہوتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو موت کی سختی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو دوبارہ دنیا سے رخصت کر دیا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ 4 بندے جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اس طرح وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے، خود بھی عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کے پاس جاتے تھے، پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اگر مادرزاد، اندھے اور اپاہج بھی آ جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور ان کی خصوصی جو کرم و فضل اللہ نے ان پر کیا تھا اس سے لوگ صحت مند ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی ان پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم،
اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو، یعنی جو گھر میں رکھ کر آتے ہو اس کا بھی میں خبر دیتا ہوں، اور جو تم کھا کر آتے ہو اس کی بھی۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مکتب میں چلے گئے، مکتب جیسے مدرسہ ہوتا ہے، تو بچوں کے ساتھ ملے تو بچوں کو بتایا کہ تم تو یہ چیز کھا کر آئے ہو۔ بچوں نے کہا ہاں وہی چیز کھا کے آ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ تمہارے گھر میں یہ چیز پکی ہوئی ہے، فلاں فلاں چیز تمہارے گھر والوں نے ابھی کھا لی ہے، اور تمہارے لیے یہ فلاں چیز انہوں نے رکھ دی ہے۔ تو وہ گھر جاتے تھے بچے، جب پوچھتے کہ فلاں فلاں چیز آپ نے پکائی تھی اور فلاں فلاں چیز تم نے کھا لی تھی اور یہ چیز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں یہ تو بات صحیح ہے، اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے ماں باپ کہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ تو بچے بتاتے تھے کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو پھر بچوں پر انہوں نے پابندی لگائی، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ان سے نہ ملنا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہا کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے، اور جو برس والوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو ان کا مرض جاتا رہتا اور جسم کی کھال بھی ٹھیک ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سب معجزے عطا فرمائے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھے نا ان مردوں کو زندہ کیا جو حال میں مرے تھے، پھر اس پر لوگوں نے کہا کہ اس کو اب زندہ کریں جو کافی عرصے سے مر چکا ہے۔ پھر سام بن نوح علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت اسلام دی، دین کی طرف دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، آپ نے دیکھ لیا وہ کام جو میں نے کیے ہیں، کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ایمان لاؤ اور اسلام لاؤ اور اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر بعض لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی تکذیب کرنے لگے، یعنی جھوٹ اس کو کہا اور جادو کہہ کر وہ الگ ہو گئے۔ آپ خود دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور جو ہے رسول کی بڑی شان ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کورٹ کے اندر جب مقدمہ دائر کر دیا تھا اور کورٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی شکل کا بندہ وہاں بنا کے رکھ دیا۔ انہوں نے اس بندے کو پھانسی دی اور کہا کہ انہوں نے کہ بھئی ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ ہمارے گناہ بھی ساتھ لے گئے، اس لیے وہ کہتے تھے ہم عیسائی یہ کہتے ہیں ہم تو گناہوں سے بھی پاک ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایمان یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حق پر تھے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ہدایت کا پیغام لوگوں تک بخوبی پہنچایا۔ تو اس لیے جو ہے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزات بھی پوری طرح لوگوں کو بیان کر کے سنائے، اور ساتھ یہ بتایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ سب معجزے میری کی طرف سے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو معبود حقیقی سمجھو، اسی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دنیا اور آخرت بہتر بنائے اور دین پر استقامت دے کر ہمیں یہاں سے کامیاب ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے، آمین۔